السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے۔ تو چلیے آج ہم پیر کامل کے سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ کیا بکواس ہے! کھڑا ہوتے ہوئے اس نے ریموٹ کنٹرول دیوار پر پھینکا اور پاؤں پٹک کر کمرہ چھوڑ دیا۔ طیبہ بے بس اور ذلیل محسوس کرتی ہوئی اسے دیکھتی رہی۔ نئے سال کی رات تھی۔ نئے سال کے آغاز سے صرف 30 منٹ پہلے 10 یا اس سے زیادہ نوجوان اپنی موٹر بائیکس پر شہر کی سڑکوں پر شور مچا رہے تھے، ہر قسم کے اسٹنٹ کر رہے تھے۔ کچھ نئے سال کا جشن منانے کے لیے چمکیلے ہیڈ بینڈز پہنے ہوئے تھے۔ ایک گھنٹہ پہلے وہ شہر کے ایک سپر مارکیٹ میں تھے، لڑکیوں کو سیٹی مار کر چھیڑ رہے تھے۔ ان کے پاس پٹاخے بھی تھے جو انہوں نے جشن کے دوران چلائے۔ 12:15 بجے وہ جم خانہ کلب کے پارکنگ لاٹ میں پہنچے، جہاں ایک نیو ایئر پارٹی زوروں پر تھی۔ ان لڑکوں کے پاس بھی پارٹی کی دعوت تھی اور ان کے والدین پہلے سے وہاں موجود تھے۔ جب وہ اندر گئے تو 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہال اور ڈانس فلور کی روشنیاں بند کر دی جائیں گی اور لانس پر آتش بازی کے ساتھ نئے سال کا خیر مقدم ہوگا۔ یہ پارٹی رات بھر چلے گی۔ ڈانس، ڈرنکنگ، ساری خوشیاں جم خانہ مینجمنٹ کی طرف سے اس موقع کے لیے خاص طور پر منتظم کی گئی تھی۔ لائٹس آف کا مطلب تھا پوری آزادی کا اظہار۔ یہی تو لوگ دیکھنے آتے تھے۔ ایک نوجوان جو پارٹی جوائن کر چکا تھا، ڈانس فلور پر میوزک کے بیٹ پر راک کر رہا تھا اور اپنی پرفارمنس سے سب کو امپریس کر رہا تھا۔ جب 12 بجنے میں صرف 10 سیکنڈ باقی تھے تو روشنیاں بند ہو گئیں۔ آوازیں اور کہکہے سے ہال بھر گیا جب لوگ نئے سال کا شمار کر رہے تھے، اور یہ شور بڑھ گیا جب گھڑی نے 12 بجائے اور ہال دوبارہ روشن ہو گیا۔ نوجوان اب پارکنگ لاٹ میں تھے۔ ان کی کار کے ہارن شور مچا رہے تھے۔ بیئر کا کین ہاتھ میں لیے نوجوان جو ڈانس فلور پر تھے، ایک کار کی چھت پر چڑھ گئے۔ اس نے اپنی جیکٹ سے دوبارہ بیئر کین نکالا اور ایک پارک کی ہوئی کار کی ونڈ اسکرین پر پھینک دیا، جو کہ زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ جب پورا کین اس نے ٹکرایا، وہ کار کی چھت پر کھڑا تھا، آرام سے اپنے ہاتھ میں لیے بیئر کین پی رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے سالار دیکھ رہا تھا کہ کامران ویڈیو گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسکور وہیں کا وہیں تھا۔ شاید اسی لیے کامران مشکل ٹریک پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار بھی لانچ میں تھا، نوٹس لکھنے میں مصروف۔ کبھی کبھی وہ ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالتا جب کامران زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ آدھا گھنٹہ گزرتا، سالار نے اپنا نوٹ بک بند جمائے روکتے ہوئے اپنے پاؤں ٹیبل پر پھیلائے اور ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ٹی وی اسکرین پر دیکھا۔ جب کامران نے نیا گیم شروع کیا، پچھلا راؤنڈ ہار چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے کامران؟ کچھ نہیں، یہ نیا گیم لایا ہوں لیکن اسکور کرنا مشکل ہے، کامران تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے دیکھنے دو۔ سالار صوفے سے اٹھا اور ریموٹ کنٹرول لے لیا۔ کامران چپ چاپ دیکھتا رہا۔ پہلے ہی سیکنڈ میں سالار
اس سپیڈ پر ریس کر رہا تھا جو کامران کبھی نہیں پہنچ سکا۔ جو ٹریک کامران کے لیے مشکل تھا وہ سالار کے لیے بچوں کا کھیل تھا۔ کامران کے لیے مشکل تھا کار کو دیکھنا جو اتنی تیز سپیڈ سے ریس کر رہی تھی، مگر سالار کو اس پر پورا کنٹرول تھا۔ 3 منٹ بعد کامران نے دیکھا کار سwerve ہوئی، ٹریک سے باہر چلی گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھٹ گئی۔ کامران نے مسکراتے ہوئے سالار کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کار کیوں ڈسٹرائے ہوئی تھی۔ ریموٹ کنٹرول ٹیبل پر رکھتے ہوئے سالار نے اپنا نوٹ بک اٹھایا۔ یہ بہت بورنگ گیم ہے، اس نے کہا اور کامران کے پاؤں سے اچھل کر باہر چلا گیا۔ کامران نے اپنے دانت بینچ لیے۔ جب اس نے اسکرین پر 7 ڈیجٹ اسکور دیکھا، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب سالار نکل گیا وہ دونوں پھر سے خاموش ہو گئے۔ ازجد کو فکر ہونے لگی تھی۔ امامہ ہمیشہ سے اتنی خاموش نہیں تھی جتنی اب ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے جتنی بات کی تھی وہ گن سکتا تھا۔ اس نے اسے بچپن سے جانا تھا، وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کی منگنی کے پہلے سال ازجد کو اس کی صحبت میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کتنی تیز اور ہوشیار تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ بدل گئی تھی، اور یہ تبدیلی تب سے زیادہ واضح ہوئی جب سے اس نے میڈیکل اسکول جوائن کیا تھا۔ ازجد کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ فکرمند لگتی، کبھی کبھی وہ اتنی ٹھنڈی اور دور سی ہوتی جیسے وہ ملنا ختم کرنا چاہتی ہو اور جلد سے جلد نکلنا چاہتی ہو۔ اس مرتبہ بھی اس کو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ صرف میں ہوں جو ہماری ملاقات پر زور دیتا ہوں۔ شاید تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم ملتے ہیں یا نہیں، اس نے اداسی سے کہا۔ وہ باغ کی کرسی پر اس کے سامنے بیٹھی تھی، باؤنڈری وال پر چری ہوئی بیلوں کو دیکھ رہی تھی۔ ازجد کے کہنے پر اس نے اپنی نظر اس پر جما دی۔ اس نے ایک تفتیشی نظر ڈالی، مگر وہ خاموش رہی تو اس نے اپنی بات کو دہرایا۔ میرا یہاں آنا تمہیں فرق نہیں ڈالتا امامہ؟ کیا میں صحیح ہوں؟ کیا کہہ سکتی ہوں؟ کم از کم تم کہہ سکتی ہو نہیں تم غلط ہو کہ نہیں تم غلط ہو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ اتنا ہی ٹھنڈا تھا اور اس کا اظہار اتنا ہی بے پرواہ تھا جتنا پہلے تھا۔ ازجد نے مایوسی سے سانس لی۔ ہاں، میں چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہو کہ میں واقعی غلط ہوں، مگر تم سے بات کر کے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے؟ ازجد نے اس کے لہجے میں ناراضگی کا احساس کیا۔ بہت سی چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو تم کبھی ٹھیک سے جواب نہیں دیتی جو میں کہتا ہوں۔ میں ہر کوشش کرتی ہوں کہ جو تم کہتے ہو اس کا ٹھیک سے جواب دوں۔ اگر تمہیں پسند نہیں آتا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ازجد کو لگا وہ زیادہ ناراض ہو گئی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے پسند نہیں جو تم کہتی ہو، یہ کہ تم صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتی ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں ٹھیک ہوں تو میں ہاں یا نہ میں جواب دیتی ہوں، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر تمہیں ایک سیدھا سوال کے جواب میں ایک لمبی کہانی سننی ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا سننا چاہتے ہو اور میں وہ کہوں گی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ تم اس ہاں یا نہ
میں کچھ اور بھی کہہ سکتی ہو، اگر اور کچھ نہیں تو مجھ سے پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں، تم سے پوچھ لوں کہ تم کیسے ہو۔ تم یہاں میرے سامنے بیٹھے ہو، مجھ سے بات کر رہے ہو، ظاہری طور پر تم ٹھیک ہو، ورنہ تم گھر میں ہوتے بستر میں بیمار۔ امامہ، یہ رواج ہے